اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اس احتجاجی اجلاس میں تشریف فرما عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین پر یہ جو ظلم اور زیادتی کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے۔ فلسطین پر ایک ناجائز ریاست کو قابض کیا گیا ہے۔ ہزاروں سال سے جس زمین پر عرب آباد تھے، مسلمان آباد تھے، اس زمین پر زائنزم کو جگہ دی گئی ہے۔ 1947 میں یہ بات کو مان لیا گیا ہے کہ 2 ریاستیں ہوگی۔ ہم آج اس اجلاس میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ہو یا اور کوئی ہو، انہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی دوسرے کے زمین پر کسی کو آباد کیا جائے، کوئی ریاست قائم کی جائے؟ یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایک ریاست کو قائم کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس چھوٹے سے حصے میں جہاں ان کو آباد کیا گیا تھا وہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے پیروں کو پھیلانا شروع کیا اور ظلم زیادتی شروع کی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 60 لاکھ سے زیادہ افراد فلسطین کے ریفیوجیز کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا اپنا گھر ہے، جن کا اپنا وطن ہے، ان کو ریفیوجی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ جتنے مسلمان فلسطین میں ہیں اتنے مسلمان دنیا کے الگ الگ کونوں میں ہیں، الگ الگ جگہ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ظلم و جو زیادتی ہے، یہ طاقت کے زور پر جو مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو جس کے اندر ضمیر ہے ہر ایک کو اٹھنا ہوگا، ہر ایک کو اٹھ کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ جو لوگ یورپ کے ہیں جو اپنے آپ کو تہذیب والے مانتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تہذیب دینے والے ہم لوگ ہیں، ان سے بڑا بد تہذیب کوئی نہیں ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج اجلاس میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم اور یہ زیادتی کو فوری طور پر روکا جائے۔ پورے انسانوں کو اس بات کے لیے متحد ہونا پڑے گا کہ فلسطین کو مکمل آزادی دلائی جائے۔ فلسطین کی آزادی کو دریا سے لے کر کے سمندر تک کا جو ایریا ہے، جارڈن سے لے کر کے جو فلسطین کا سمندر ہے، وہاں تک جو پورا فلسطین ہے وہ آزاد ہونا چاہیے اور وہاں پر عربوں ہی کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ ڈھکیلتے مسلمانوں کو غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی میں دبا دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں غزہ کیا ہے؟ 41 بائی 10 کلومیٹر کی ایک زمین کی پٹی ہے جس میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ دنیا کی کثیر آبادی والا یہ شہر، دنیا کی سب سے زیادہ آبادی اس حصے میں پائی جاتی ہے اور وہاں بھی ایک اوپن جیل کی طرح وہ لوگ رہتے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر یہ حالات وہاں پر بنا دیے گئے ہیں۔ ہم اس اجلاس میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں ان فلسطینی بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان بچوں سے کہ غزہ کے ساتھ آج ہم کھڑے ہیں، ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اورنگ آباد کا اجلاس ان کے ساتھ میں کھڑا ہے۔ ان کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے اصل میں وہ ہم پر بھی ہو رہی ہے۔ وہ جو بچے ہیں جو یتیم ہو رہے ہیں وہ ملت اسلامیہ کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، وہ جو عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں وہ ملت اسلامیہ کی بیٹیاں ہیں جو بیوائیں ہو رہی ہیں۔ ہم آج اس اجلاس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا تب تک انشاءاللہ ہم فلسطین کے ساتھ میں رہیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ نہتے لوگوں پر جو ظلم و زیادتی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کل رات میں پورا نیٹ ورک بند کر دیا گیا۔ دنیا کوشش
کوشش کر رہی ہے. جو کچھ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے تو وہاں پہ نیٹ ورک کو بند کر دیا جاتا ہے. وہاں انسانیت پر جو ظلم آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ تمام ظلم وہاں پر کیے جا رہے ہیں. ہم کو اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا. اس نوآبادیاتی نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. یہ نظام ایسے ہی ہوتے ہیں. ہندوستان میں یہ تجارت کے نام پر آئے اور یہاں پر ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ظلم اور زیادتی کی. ایسے ہی مصر میں اور دیگر جگہ بھی یہ جہاں جہاں نوآبادیاتی نظام گئے ہیں وہ طوفان اور بربادی ہی انہوں نے پیدا کی ہے. فلسطین میں مظلوم بن کر کے آئے اور پھر آ کر کے انہوں نے یہاں پر جو ظلم اور زیادتی کی ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے. ہم نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ایک ہوا بنائی جا رہی ہے. آج ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ فلسطین کے اندر جو مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں یہ دفاع دراصل دہشت گردی ہے. ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کہیں پر قبضہ کرنا یہ جرم ہے, اس قبضے کو ہٹانا جرم نہیں ہے. اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ جرم نہیں ہے. ہم کو یہ بات بتانی ہوگی. ہم کو یہ بات بتانی ہوگی کہ یہاں کے جو غیر مسلم لوگ ہیں, یہاں کے جو ہمارے برادران وطن ہیں, ان میں بہت سارے لوگوں کو حقیقت معلوم نہیں ہے. یہ بھی ایک غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے کہ اسرائیل میں یہودی پہلے سے آباد تھے, زائنزم پہلے سے تھا, ان کا حق ہے. نہیں, یہودی تو تھے لیکن وہاں پر حق وہ مسلمانوں کا اور عربوں کا تھا. یہ بات ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے خاص یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر ہمیں جذباتیت کا بھی شکار نہیں ہونا ہے. ہمیں اپنے جذبات تو ہوں گے لیکن جذباتیت کا شکار نہیں ہونا ہے. مایوس بھی نہیں ہونا ہے. نہ ہو نا امید, نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. مرد مومن کی امید خدا کے رازدانوں میں موجود ہے. ہم مایوس بھی نہیں ہو سکتے اور شدت پسندی کا بھی شکار نہیں ہو سکتے. ہم ایک مسلمانہ شان اور بان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. ہمیں ایک میانہ روی کی زندگی گزارنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت سے ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ آپ کو واقعہ یاد کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کے لیے ہجرت کر رہے تھے. کوئی سہارا نہیں تھا. سراخا آپ کی طرف بڑھتے ہیں تلوار لے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ سراخا میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کی کنگن دیکھتا ہوں. تصور کیجئے کہ ایک جگہ جہاں سے نکالے گئے ہیں, آپ کے جان پر تلی ہوئی ہے, سب لوگ آپ کے مخالف ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن یہ ہے کہ ہم کیسر و کسرا کو فتح کریں گے. انشاءاللہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد اقصی آزاد ہوگی, فلسطین آزاد ہوگا. انشاءاللہ ہم مسجد اقصی میں نماز شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.